دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہے لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے ساقی کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن اعظم نے ساقی کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ یہ تھے جناب مولانا محمد سردار صاحب قاسمی جو نعت پاک کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ آئیے ماشاءاللہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ استاد الشعراء جناب حاجی محمد یونس صاحب پیٹے پوری وہ بھی تشریف لے آئے ہیں اور آپ حضرات ان کا کلام بھی سنیں گے۔ اور دوسری خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی خاص دوست جناب قاری محمد شرافت صاحب بسوانی بھی تشریف لے آئے ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اپنے کمیٹی کی طرف سے بھی اور ذمہ داران کی بھی طرف سے بھی۔ آئیے اور اس کے بعد ہم میدان خطابت میں قدم رکھتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ایک ایسے مقرر سے ملاقات کرواتے ہیں جو ہمارے مدرسہ قاسمیہ دارالعلوم راما بھاری کی نائب صدارت کے عہدے کو سنبھال رہے ہیں اور ان کے مشورے ہم سب کے لیے مفید بھی ہوتے ہیں۔ اس سے میری مراد جناب مولانا محمد نوشاد صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ موصوف تشریف لائے اور ہم سامعین کو اپنے بیان سے مستفیض فرمائے۔ حضرت مولانا محمد نوشاد صاحب مائک پر۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ مہینہ ہم سب کے لیے بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس میں بہت سے اقوال ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بعض حضرات 9 کو کہتے ہیں، بعض حضرات 12 کو کہتے ہیں۔ اس میں تو اختلاف ہے لیکن وقفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے بہت ہی خوشخبری اور بہت ہی مبارک مہینہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ میرے دوستو، اس مختصر سے وقت میں اور ہم تو ہم ہیں، اگر دن رات یہ جلسہ چلتا رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی رہے، پھر بھی 100 کا ایک حصہ بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں۔ اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل نرم ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ لین دین اچھا ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری تجارت اچھی ہو، ہمارا بزنس اچھا ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو بات ہو وہ اسلامی طریقے پر ہو، ہمارے اندر جو دل کے اندر نرمی ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح پڑھیں۔ کوئی بھی کتاب لے لیں، رسول اکرم ہے، اصح السیر ہے، یا
सीरत मुस्तफ़ा है या सीरत नबी, हम यहाँ पर या जितने भी मुकर्रिर आए और दिन रात बयान करते रहें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को बयान नहीं किया जा सकता, आपके इखलाक को बयान नहीं किया जा सकता, आपके औसाफ को बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम अपने घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की कोई किताब रखें और आपस में बैठकर सारे लोग बैठें और उस सीरत की किताब पढ़ी जाए घर के अंदर। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर वालों को लोग दीनदार कहें, या हमारे मोहल्ले वाले को दीनदार कहें, या लोग हमारे गांव की मिसाल दें, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, अपने घर वालों को खुद भी पढ़ें और अपने घर वालों को सुनाएं। तो इस गांव की नहीं, अगर जहाँ जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की कोई भी किताब पढ़ी जाती रहेगी, वहाँ वालों की लोग मिसाल देते रहेंगे, वहाँ वालों के इखलाक की लोग मिसाल देते रहेंगे। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही ऐसी है। ये दुनिया नहीं बनी थी, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श पर अपने नाम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लिख दिया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला को कितनी मोहब्बत थी, अल्लाह को कितनी मोहब्बत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अर्श पर जहाँ अपना नाम लिखा, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख दिया। और दूसरी बात यह है कि हर शख्स, कोई भी शख्स दुनिया के अंदर आता है, उसकी ज़बाने उसके बारे में तब बताया जाता है जबकि वो पैदा हो जाए। जब वो पैदा होता है उस वक्त से उसकी ज़बाने लिखी जाती है कि यह फला तारीख को पैदा हुआ, यह फला तारीख, और यहाँ तालीम हासिल की और यहाँ पढ़ाया और ये काम अंजाम दिए। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए, उससे पहले आपकी ज़बाने बयान की जाने लगी। आदम अलैहिस्सलाम की ज़बाने तब बयान की गई, उनकी हालात जिंदगी तब बयान की गई जब आप दुनिया में तशरीफ ले आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़बाने, उनकी जिंदगी के हालात तब बयान किए गए जबकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बाने और उनके जिंदगी के हालात तब बयान किए गए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने उनके आने से पहले ही बयान होने शुरू हो गई। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगी थी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही इला आखिरी आया, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी औलाद में हो। पहले से पता है कि एक नबी आने वाला है, एक नबी आने वाला है जो सबसे आखिर में होगा, जो नबियों का सरदार होगा, जो सरदारों का सरदार होगा। जहाँ दुनिया के अंदर रहने वाला किसकी बादशाहत, एक मुल्क की बादशाहत कर सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिलों के बादशाह थे, दिलों पर राज करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि एक नबी आने वाला है, पहले से ही पता हो गया, और उन्होंने अपनी औलादों में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हमारी औलादों में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हों। अभी दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, लोगों को बशारत दे रहे हैं कि हमारे बाद एक नबी आएगा, तुम उसकी इत्तिबा करना, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए, उससे पहले ही बयान किया जाने लगा। तौरात और इंजील के अंदर आपके औसाफ
اتنے بیان کیے گئے اگر کوئی چاہتا تو آپ کا پورا نقشہ بنا سکتا تھا کہ آپ کے بال کیسے ہوں گے، آپ کا رخسار کیسا ہوگا، آپ کے دونوں شانے کے درمیان میں ایک نشان ہوگا جو مہر نبوت ہوگا، یہ سب پہلے ہی بیان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات شروع ہو گئے۔ لوگ پہلے سے ہی بتانے لگے کہ سب سے آخر میں ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی آخر الزماں ہے، وہ نبیوں کا نبی ہے، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جو بھی آئے گا وہ امتی بن کے آئے گا، اب نبی بن کے نہیں آ سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہوں گے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے یہ سارے نبیوں سے کہلوا دیا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ یتیم تھے، آپ کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جتنی بھی عورتیں آئی تھیں اور وہ واپس چلی گئیں، لیکن دوسرے لڑکوں کو لے لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا۔ اور وہ بعد میں پچھتاتی ہوں گی، افسوس کرتی ہوں گی اور روتی ہوں گی کہ کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی، میں اس نبیوں کے سردار کو دودھ پلاتی۔ تو ساری عورتیں آئیں اور یہ کہہ کر چلی گئیں کہ وہ یتیم ہے، اس سے پیسہ نہیں ملے گا۔ تو لیکن دائی حلیمہ آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائی حلیمہ کو یہ صفت بخشی اور اللہ تعالیٰ نے دی، جس کی بنا پر وہ دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اپنے گھر پالا اور آپ کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف، یہ صفات، اس کے باوجود اور آپ کے اخلاق سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، کہ ہر کسی کے اخلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اخلاق حسن، اخلاق کریم اور اخلاق عظیم۔ تو کسی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق حسن دیا۔ حسن کے مطلب ہوتا ہے عدل، یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ 1 روپے کی بھلائی کرے تو تم اس کے ساتھ 1 روپے کی بھلائی کر دو، اور اگر برائی کرے تو تم بھی کر لو۔ اور دوسرے اخلاق کریم، جس کا مطلب ہے احسان، اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے تو تم اسے معاف کر دو۔ اور تیسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق دیا گیا تھا وہ اخلاق عظیم تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیم دیا گیا تھا، انکا لا خلق عظیم، انکا لعلی خلق عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق میں جو سب سے بہتر چیز تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اخلاق عظیم۔ اخلاق عظیم کیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے تو تم اسے معاف تو کر ہی دو، بلکہ اس کے ساتھ معاف کرنے کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق دیے گئے تھے وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ تھے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اچھے اخلاق آئیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ اور آپ اتنے نرم دل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اتنے رحم دل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ طائف میں آپ کو کتنے ظلم دیے گئے، زیادتی کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ معاف تو کر ہی دیا، آپ نے دعائیں دی اور یہ کہا میں تو دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آیا تھا۔ اور اسی طرح دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحمت کو ٹھوک کر رکھ دیا گیا تھا۔ آپ اتنے رحیم اور شفیق تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو ٹھوک کر بھر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ اتنے نرم دل تھے
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ رحم دل نہ ہوتے تو آپ کے پاس کوئی نہیں ٹکتا، سب آپ سے دور بھاگ جاتے۔ تو آپ کے یہ اوصاف اور یہ فضائل ہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا۔ ہمارے اوپر کبھی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں اور بیان کریں یا پڑھیں تو ہمارے اندر ہم پریشان بھی ہوں گے پھر بھی اپنے آپ کو پریشان محسوس نہیں کریں گے، ہم غریب ہوں گے پھر بھی اپنے آپ کو غریب محسوس نہیں کریں گے، ہم جیسے بھی ہوں گے پھر بھی یہ سوچیں گے، یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے دیں گے کہ کم از کم ہمیں جو تکلیفیں دی گئیں اس سے کہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ آپ کو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک یہ بند کیا گیا، آپ کو پتے کھانے پر مجبور کیا گیا، آپ کو اتنی پریشانیاں دی گئیں کہ بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر نہ پڑا ہو۔ اور کس نے دیا؟ آپ کے گھر والوں نے دیا، آپ کے خاندان والوں نے دیا، آپ کے قبیلے والوں نے دیا۔ یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آپ ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پریشانیاں دی گئیں کہ 13 سال تک مسلسل پریشانیاں دیتے رہے۔ 13 سال، 1-2 سال ہوتے تو کہے جاتے، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا۔ کبھی آپ کو مجنون کہا جاتا، کبھی آپ کو دیوانہ کہا جاتا اور کبھی آپ کو ابتر کہا جاتا۔ آپ کی اولادیں ختم ہوتی اور کافر لوگ ہنستے، مشرک لوگ ہنستے اور آپ کو ابتر کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو کسی کو پریشان نہیں کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارے تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا تھا ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو پتے کھانے پر مجبور کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اگر ہم آپ کی زبانیں پڑھیں اور آپ کی زبانیں سنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو ہمارے بھی اخلاق سمجھ جائیں گے، ہمارے اندر نرمی آ جائے گی، اور ہم ہر شخص کو چاہے جتنا بھی وہ گناہ کرے، چاہے زبان سے اس نے برا کہا ہو، چاہے ہاتھ سے ظلم کیا ہو، کسی طریقے سے بھی تکلیف دی ہو، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہوں گے تو ہم جو ہے اس شخص سے دشمنی نہیں کریں گے، ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔